بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک شاگرد کا واقعہ۔ دلچسپ واقعہ مکمل آخر تک ضرور سنیں۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے والدین کو سلامت رکھے، آمین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کو لے کر کسی سفر کو نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے کیا؟ شاگرد نے کہا، میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا، یہ 3 درہم ہو جائیں گے۔ قریب ہی گاؤں ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لے آیا۔ راستے میں آتے ہوئے وہ سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں تو 3 تھیں۔ ان میں سے آدھی روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی ہیں؟ شاگرد نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، 2 روٹیاں ملی تھیں، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میرا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آنا، اللہ نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دریا کو عبور اس طرح کر لیا کہ 1 پاؤں بھی گیلا نہ ہوا۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا، میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان ہوں، آپ جیسا صاحب ایجاد نبی پہلے مبعوث نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا ہے کیا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس شاگرد نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے آگے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک غول گزر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا اور وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس ہرن کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا کہ اللہ کے حکم سے ہرن زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا کر دوبارہ مل گیا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا ہے کیا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے 2 گنا ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں تو بس 2 ہی تھیں۔ دونوں حضرات راستے پر چلتے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے شاگرد، 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا کہ حضرت، تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا، 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے
اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جاؤں۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اس شاگرد کو قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہذا ہر شخص کے حصے میں ایک اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیا اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ دنیا کی چاہت کرنے والے، دنیا سے محبت کرنے والے، اس عارضی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے والے، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔